کہتا ہے کیونکہ شخصیت چاہے کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، لہذا کوئی بھی شخص اگر انبیاء کرام علی نبینا و علیہم الصلوۃ والسلام کے لیے نامناسب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو پر اس گفتگو کے لائق حکم لگانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ اسی کو تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ نے جب بیان کیا تو اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں خطا کے امکان کا دعویٰ کیا جائے تو ایمان نہیں، یہ دعویٰ تو تاجدار گولڑا نے کیا ہے۔ پھر اسے ثابت کیا ہوا کہ تاجدار گولڑا کا ایمان نہیں، معاذ اللہ۔ میں کہتا ہوں نظام الدین جامی صاحب کو اور سارے گولڑے والوں کو تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے جد اعلیٰ کی اور اپنے شیخ کامل کی عزت و ناموس پہ بڑا پہرا دیا ہے۔ وہی شخص جو تاجدار گولڑا علیہ الرحمہ کو کافر کہہ رہا ہے وہی تمہاری بغلوں میں بیٹھا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا، صدق اللہ العظیم۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ توحید و رسالت کا نعرہ دنیا میں لگانے نکلے ہیں، فاران کی چوٹی کا نغمہ گھر گھر پہنچانے نکلے ہیں، یہ علم تو میرے آقا کی بارش کی برستی بوندیں ہیں، تسنیم نبوت کے کاسے بس پینے پلانے نکلے ہیں، کانٹوں کو کاٹنے کا کہہ کر پھولوں پہ جو حملہ کرتا ہے، ہم ایسے ظالم مالی کو گلشن سے بگانے نکلے ہیں۔ اللہ تعالیٰ جل جلالہ کی حمد و ثنا، حضور سرور کائنات، مفخر موجودات، زینت بزم کائنات، دستگیر جہاں، غم گسار زماں، سید سروراں، حامی بے کساں، قائد المرسلین، خاتم النبیین، خاتم المعصومین صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار گوربار میں ہدیہ درود و سلام عرض کرنے کے بعد اسٹیج پہ جلوہ فرما میرے اساتذہ کرام، جملہ علماء کرام، بالخصوص استاذی و استاذ الاساتذہ شیخ الحدیث حضرت مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زید شرفہ، جاء الحق کانفرنس جو کہ 26 دسمبر کے تاریخ ساز اور فیصلہ کن دن کی اختتامی گھڑیوں میں مرکز علم و حکمت، مرکز صراط مستقیم، تاج باغ لاہور میں انعقاد پذیر ہے، جو کہ روافظ کی بی ٹیم کی ایک بار پھر سے میدان مناظرہ سے فرار ہونے کے موقع پر اس کا انعقاد کیا جا رہا ہے۔ میری دعا ہے اللہ ہم سب کی اس کاوش کو قبول فرمائے، اور بالخصوص کہ بلا استاذ گرامی مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زید شرفہ، جو آپ نے اپنے آپ کو سنی کہلوانے والے ایک شخص کی اصلیت اور حقیقت سے ہمیں آگاہ کیا، اللہ ہمارے استاذ گرامی کے علم و عمل میں برکت نصیب فرمائے۔ میں قبلہ استاذ گرامی کو بار دیگر خراج تحسین پیش کرنا چاہوں گا کہ ہمارے استاذ گرامی جیسا درویش صفت صوفی مزاج انسان کہ جس نے ایک تیر سے ایک شکار نہیں، دو شکار نہیں بلکہ کئی شکار کیے ہیں، یعنی حنیف قریشی تو بس آگے چڑھ گیا اور وہ نشانے پہ لگ گیا، مگر اس کے دامن میں جو چھپ رہے تھے کہ بلا استاذ گرامی نے ان کو بھی نہیں بھاگنے دیا، اور ان میں ایک سر فہرست عرفان شاہ کا وہ بھی ترجمان ہے اور تکفیری گروپ کا سرغنہ ہے، چمن زمان رافضی۔ جب یہ قبلہ استاذ گرامی نے حنیف قریشی کو مناظرے کا چیلنج کیا تو اس نے کہا کیوں نہ ہو کہ میں بھی بیچ میں تھوڑا سا حصہ اپنا شامل کر لوں، اور اس نے بھی حصہ شامل کیا حنیف قریشی کو بچانے کے لیے۔ کہا جی میں تحریری طور پر قبلہ مفتی ڈاکٹر زاہد محمود نعمانی صاحب زید شرفہ کے ساتھ بات کرنے کے لیے تیار ہوں۔ ایک طرف ایک انسان ایک محاذ پہ لڑ رہا ہو، اس کی توجہ ایک طرف ہو، ساتھ ہی اگر دوسرا انسان اس کی توجہ اپنی طرف کرنا چاہے تو پھر اس انسان کو دونوں طرف توجہ رکھ کر نشانہ لگانا یہ بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ قبلہ استاذ گرامی نے
صرف ایک مہینے کی مدت میں 27 نومبر سے لے کر 26 دسمبر تک ایک مہینے کے اندر آپ نے اس پورے تکفیری گروپ کے جتنے بھی سرغنے تھے، جتنے بھی ان کے اعلی کار تھے، سب کو ننگا کیا اور سب کو عوام اہل سنت کے سامنے رکھ دیا ہے۔ چمن زمان رفضی جس اس کی حیثیت نہیں ہے کہ بلا استاد گرامی اس کو مخاطب بھی کریں، میں اپنے اندر یہ سوچ رہا تھا ایسا بدبخت انسان، اور ہمارے استاد گرامی اللہ کے فضل سے تقوی و پرہیزگاری کے لحاظ سے، علم و عمل کے لحاظ سے، نوجوانی کی عمر میں شیخ الحدیث کی مسند پہ بیٹھا ہو انسان، اور پھر ہمارے دلوں کی دھڑکن، ماتھوں کی جھومر حضور سیدی کنز العلماء دامت برکاتہم القدسیہ نے آپ کو اپنی مسند پہ بٹھایا، یعنی اب 2023 ہے، 2013 سے حدیث پڑھا رہے ہیں، وہ بھگوڑا کہ جس کو الف و بے نہیں آتی، دیکھ کر قرآن نہیں پڑھ سکتا، وہ ہمارے استاد گرامی سے مناظرے کے چیلنج کر رہا تھا۔ قبلہ استاد گرامی نے 2 رفضیوں کا آپریشن کیا، ان کا تعاقب کیا اور دونوں کو الٹا کیا۔ ان میں ایک چمن زمان رفضی ہے جو کئی سالوں سے دوڑ رہا تھا، بھاگ رہا تھا، اور تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتابوں کے لحاظ سے قبلہ استاد گرامی نے جو اس پر سوالات وارد کیے تھے تقریباً 3 سال قبل، 10 سوالات قبلہ استاد گرامی مفتی ڈاکٹر زید محمود نعمانی صاحب نے اس کو ارسال کیے اور مجھے حکم فرمایا کہ بذریعہ TCS اس کو بھیجیے، اور قبلہ استاد گرامی مفتی محمد جاوید اقبال اجمیری جلالی عزیز شرف ہو، آپ کی جو کتاب حصص الحق ہے، یہ بھی میں نے اس کو بھیجی، مگر 3 سال گزر گئے، اس نے ان سوالات کے جوابات نہیں دیے۔ اب جب اس نے دوبارہ سے یہ سلسلہ شروع کیا تحریری میدان سجانے کا، تو قبلہ استاد گرامی نے فرمایا کہ ہم تو تحریری طور پر تمہارے ساتھ میدان تقریباً 3 سال پہلے سے ہی سجا چکے تھے، لہذا پہلے 10 سوالوں کی جواب دو گے پھر آگے بات چلے گی۔ ان 10 سوالوں میں وہ سوالات بھی تھے کہ جو تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے امام الانبیاء سید المعصومین جناب سیدنا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک طیب و طاہر ذات کے لحاظ سے جو عبارات نقل کی، استاد گرامی نے وہی عبارات اس کو بھیجی اور اس سے جواب طلب کیا کہ اگر کوئی امام الانبیاء علیہ السلام کی مبارک ذات کے لیے وہی لفظ جو قبلہ ہمارے استاد گرامی نے غیر نبی کے لیے اور غیر معصومہ کے لیے بولے ہیں، اگر تم غیر نبی کے لیے اسی لفظ کو گستاخی بنا رہے ہو تو پھر امام الانبیاء علیہ السلام کی مبارک ذات کے لیے اگر وہی کوئی لفظ بولتا ہے یا لکھتا ہے اور اپنی مراد بھی ساری زندگی واضح نہیں کرتا، اس پر حکم کیا لگے گا؟ تو استاد گرامی نے تاجدار گولڑا کی کتابوں کے سکین بھیجے، عبارات نقل کر کے بھیجی، 3 سال خاموش رہا۔ اب جب دوبارہ اس نے بات چیت شروع کی، استاد گرامی بار بار اسے یہ مطالبہ کرتے رہے کہ ان سوالات کے جوابات دو گے پھر بات چلے گی۔ جب اس نے دیکھا کہ اب جان میری پھنس چکی ہے، نہیں بچوں گا، اس نے پھر جواب کیا دیا؟ اپنی جان بچاتے بچاتے تاجدار گولڑا کو ہی معاذ اللہ وہ بے ایمان کہہ گیا، تاجدار گولڑا کو ہی معاذ اللہ وہ کافر کہہ گیا۔ اور آج کے پروگرام جو کہ لائیو چل رہا ہے، میں نظام الدین جامی صاحب سے بھی کہوں گا، یہی ہے وہ شخص جس کو تم اپنی ختم نبوت کانفرنس میں بلا کے عزتوں کے تاج پہناتے ہو، ذرا اس کی یہ تحریر اٹھائیے جس کے اندر تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی شخصیت کے لحاظ سے کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے کیونکہ شخصیت چاہے کتنی بڑی ہی کیوں نہ ہو، کوئی شخص اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نبیوں سے بڑا نہیں بلکہ برابر بھی نہیں، لہذا کوئی بھی شخص اگر انبیاء کرام علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے لیے نامناسب گفتگو کرتا ہے تو اس کی گفتگو پر اس گفتگو کے لائق حکم لگانے سے ہمیں کوئی نہیں روک سکتا۔ یعنی اشارے کے نیا سے یہ کہا کہ اگر تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی کتابوں میں یہ عبارات موجود ہے نامناسب تو ہمیں حکم لگانے سے کوئی نہیں روک سکتا۔ میں پوچھتا ہوں چمن زمان رفضی صاحب اب تک رکی کیوں ہو؟ تاجدار گولڑا پہ لگاؤ نا فتویٰ، اعلانیہ طور پر نام لکھ کے لگاؤ، مگر نہیں لگائے گا۔ ساتھ ہی ایک جگہ پر اتنا لکھا، کہتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں خطا کے امکان کا دعویٰ کیا جائے تو ایمان نہیں، چونکہ یہ ایک دقیق عبارات ہیں تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کی، اسی کو تاجدار گولڑا علیہ رحمہ نے جب بیان کیا تو اس شخص نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اجتہاد میں خطا کے امکان کا دعویٰ کیا جائے تو ایمان نہیں۔ یہ دعویٰ تو تاجدار گولڑا نے کیا ہے، پھر اسے ثابت کیا ہوا کہ تاجدار گولڑا کا ایمان نہیں معاذ اللہ۔ تو میں کہتا ہوں نظام الدین جامی صاحب کو اور سارے گولڑے والوں کو تمہیں مبارک ہو، تم نے اپنے جد اعلیٰ کی
اور اپنے شیخ کامل کی عزت و نموز پہ بڑا پہرا دیا ہے، وہی شخص جو تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کو کافر کہہ رہا ہے وہی تمہاری بغلوں میں بیٹھا ہے۔ ایسا بدبخت شخص جس نے تاجدار گولڑا علیہ رحمہ کو بنا معاف کیا ہو، وہ آج باتیں کرتا ہے کہ بھلے امام جلالی زید شرفو کی ذات کے لحاظ سے ایسے شخص کو ڈسکس بھی نہیں کرنا چاہیے، مگر یہاں اس لیے میں نے ضروری سمجھا کہ استاد گرامی نے دو بندوں کو جو اس وقت عرفان شاہ کے دونوں رائٹ ہینڈ ہیں، استاد گرامی نے ایک تیر کے ساتھ شکار کیا ہے، چمن زمان رافضی کو اور حنیف قریشی کو۔